علیکم. تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2 کلاس 9 مطالعہ پاکستان کلاس 9. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم آئلی قوانین 1961. مسلم آئلی قوانین یعنی کہ 1961 کو ایوب خان کے یعنی کہ دور حکومت میں مسلم فیملی لا آرڈیننس، آئلی کہتے ہیں خاندانی زندگی کو، اسے فیملی بھی کہہ سکتے ہیں. قوانین یعنی کہ خاندانی نظام کے گزارنے کے لیے کون سے قوانین لاگو ہیں جو شریعت اسلامی ہمیں جو بتاتی ہے، اس کے مطابق جنرل ایوب خان نے یعنی کہ قوانین جو ہیں، چند ایسے قوانین جو ہیں وہ پاکستان یعنی کہ اپنے دور حکومت میں پاکستان میں وہ متعارف کروائے، اور باقاعدگی سے اس پر یعنی نہ صرف متعارف کروایا بلکہ باقاعدگی سے ان قوانین پر یعنی کہ پریکٹیکل طور پر امپلیمنٹ بھی کروایا. تو مسلم آئلی قوانین، مسلم کہتے ہیں مسلمانوں کے، آئلی کہتے ہیں فیملی یا خاندانی قوانین، ڈسپلن کو، قانون کو، لا کو کہتے ہیں. تو مسلمانوں کی اگر یعنی کہ فیملی کے نظام میں یعنی کہ خاندانی نظام میں کن کن قوانین کی ضرورت ہے، کن کن یعنی قاعدے و ضوابط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، اس کے بعد طلاق کی صورت میں، ٹھیک ہے، عدت کی صورت میں کتنے دن، پھر وراثت کی صورت میں. تو اس کے بارے میں آج ہم یعنی کہ پڑھیں گے ان قوانین جو 1961 میں جنرل ایوب خان نے متعارف کروائے. تو اس میں یعنی کہ کیا کیا چیزیں شامل تھیں، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو اس کا اگر آپ دیکھیں یہ ٹاپک پیج نمبر 44 پر یہ ٹاپک ہے مسلم آئلی قوانین 1961. تو سب سے پہلے شارٹ کوشچن اوپر بنتا ہے مسلم لا آرڈیننس یا مسلم آئلی قوانین کب اور کس نے متعارف کروایا یا نافذ کیا. شارٹ کوشچن آپ لکھ سکتے ہیں مسلم لا آرڈیننس یا مسلم فیملی قانون یا مسلم آئلی قانون کب اور کس نے متعارف کروایا یا پاکستان میں نافذ کروایا. تو اس کا جواب ہے جنرل ایوب خان نے 1961 کو مسلم فیملی لا آرڈیننس یا مسلم آئلی قوانین جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کیا. ان قوانین کے مطابق جو ہے یعنی کہ بہت سی چیزوں کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نکاح کی یعنی کہ کیا عمر حد مقرر ہے لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے کیا حد مقرر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ پہلی بیوی اگر دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے کیا قوانین ہیں. تو اور اس کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے مدت عدت کتنی ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا آج ہمیں. پھر یتیم پوتے کو، ٹھیک ہے، وراثت میں کیا حقدار ہے، کیا حصہ ہے، جس سے کس یعنی کہ لحاظ سے کتنی اس کا یعنی کہ کتنا حصہ بنتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو دوسرا شارٹ کوشچن اوپر آپ اگر یہ لکھ سکتے ہیں مسلم فیملی لا آرڈیننس کے قوانین کے بارے میں نوٹ لکھیں. دوسرا شارٹ کوشچن آپ آگے لکھیں مسلم فیملی لا آرڈیننس یا مسلم قوانین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے لکھیں. یا مسلم ایک شارٹ کوشچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ مسلم لا آرڈیننس یا مسلم آئلی قوانین کے بارے میں آپ 6 یا 7 پوائنٹ لکھیں. تو میں نے اسے پوائنٹ میں مینشن کر دیا ہے. اسے متعارف کس نے کروایا تھا؟ جنرل ایوب خان نے. کب کروایا تھا؟ 1961 میں. کیا یعنی کہ متعارف کروایا تھا؟ مسلم آئلی قوانین. اب اس یعنی کہ مسلم آئلی قوانین کا یعنی کہ ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 1 سے. اب اس کے قوانین کے بارے میں نوٹ لکھیں یا مختصر بیان کریں. اندراج نکاح. آپ یعنی کہ جنرل ایوب خان نے یہ یعنی کہ شرط رکھی گئی کہ نکاح جو پاکستان میں پہلی دفعہ لکھا ہوا ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا. پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج جو ہے یعنی کہ نکاح جو ہے رجسٹرڈ جو ہے وہ پہلی دفعہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں اسے رجسٹرڈ قرار دیا گیا. اس کے علاوہ یعنی کہ اسے اگر پہلے دیکھا جائے تو نکاح کا جو رجسٹران کا جو اندراج کا جو نظام تھا پاکستان میں موجود نہیں تھا. کہ جنرل ایوب خان نے دور حکومت سے بات کے ساتھ ہی مسلم آئلی قوانین کے سلسلے میں
یہ ایک اہم اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے نکاح کو یعنی کہ اندراج یعنی کہ رجسٹر کروانا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کا بیسکلی ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یا یہ خواتین جو ہے یہ آپس میں نکاح شدہ، تو ثبوت کے طور پر نکاح نامہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ یعنی کہ انہوں نے قوانین یہ تھا ان کا کہ پہلی بیوی کی اجازت، اگر کوئی شخص جو ہے پہلی یعنی کہ دوسری شادی کروانے کا خواہش مند ہے تو مسلم آئلی قوانین میں جنرل ایوب خان نے یہ قانون بھی انٹروڈیوس کروایا کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ممانعت کر دی گئی، یعنی کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر جو یعنی کہ ایک شخص ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی قانون کس نے یعنی کہ متعارف کروایا؟ جنرل ایوب خان نے، یعنی کہ اس کو ایک باقاعدہ قانون بنا دیا یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر اور پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ جو ایک شخص ہے وہ دوسری شادی نہیں کرا سکتا۔ آپ پوائنٹ نمبر 5 شادی کے لیے یعنی کہ عمر بھی مسلم آئلی قوانین 1961 میں حد جو ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی۔ اس میں کیا کہا گیا کہ شادی کے لیے لڑکے کی عمر جو ہے وہ 18 سال مقرر کی گئی اس یعنی کہ مسلم آئلی قوانین میں، اور لڑکی کے لیے جو عمر ہے وہ 16 یعنی کہ 16 سال مقرر کی گئی۔ اگر اس سے کم عمری میں اگر کہیں بھی پاکستان کی گاؤں کی سطح پر یا شہری سطح پر نکاح کروایا جاتا ہے تو اسے غیر قانونی قرار دیا جائے گا اور اس کے خلاف یعنی کہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا جنرل ایوب خان نے شادی کے لیے جو عمر جو ہے جو حد جو ہے وہ عمر کی حد مقرر کی ہے تو وہ لڑکے کے لیے 18 سال مقرر کی گئی اور لڑکی کے لیے 16 سال مقرر کی گئی۔ اب طلاق کی صورت میں اگر کسی خاتون کو یعنی کہ طلاق ہو جاتی ہے اس کے سلسلے میں بھی مسلم آئلی قوانین یعنی کہ اسلامی شریعت کے مطابق اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل ایوب خان نے یعنی کہ ایک قانون جاری کیا کہ طلاق کے بعد جو مدت عدت ہے یعنی کہ عدت گزارنے کی جو مدت ہے وہ 3 ماہ یعنی کہ 90 دن مقرر کی گئی۔ طلاق یا یعنی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد مدت عدت کتنی مقرر کی گئی؟ 90 دن، جسے ہم 3 ماہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان 90 دن کے دوران جو ہے وہ ان 90 دن کے دوران جو عورت ہے وہ کسی کے ساتھ یعنی کہ نکاح نہیں کر سکتی۔ 3 ماہ کی یعنی کہ مدت کے بعد 90 دن کی مدت کے بعد عورت جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی کہ لکھا ہوا طلاق یا طلاق کی صورت میں مدت عدت 90 دن مقرر کر دی گئی۔ ان قوانین کے تحت مسلم آئلی قوانین میں ایک یہ بھی قانون شامل کیا گیا کہ یتیم پوتے کا حق۔ ان قوانین کے تحت دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کر لیا گیا، یعنی کہ یتیم جو پوتا ہوگا وہ بھی یعنی کہ وراثت میں حصے دار ہوگا۔ یہ بھی کس میں شامل کیا گیا، کس میں ان قوانین میں انٹروڈیوس کروایا گیا، متعارف کروایا گیا؟ مسلم آئلی قوانین میں۔ آگے آپ پوائنٹ نمبر 8 پہلی قانون سازی۔ پوائنٹ نمبر 8 پہلی قانون سازی۔ مسلم آئلی قوانین اپنی طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی، یعنی کہ مسلم آئلی قوانین جو جن کا اندراج یعنی کہ امپلیمنٹ کیا گیا پریکٹیکل طور پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی، جس کا مطالبہ یہ تھا، اس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اب یہ میں نے پوائنٹ مینشن کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں۔ اب یہ جو تھی یعنی کہ جو مسلم آئلی قوانین جو 1961 میں جنرل ایوب خان نے جسے متعارف کروایا، اس یعنی کہ قوانین کی جو لکھا ہوا ہے اس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے اس کے امپلیمنٹ کے لیے یعنی کہ کوشش کر رہی تھی۔ دیکھنا لکھا ہوا ہے نا کہ جس کا مطالبہ عرصے سے خواتین انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اور جتنے بھی NGOs بنی ہیں انسانی یا خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ان مسلم آئلی قوانین کو باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کروایا جائے۔ اس سے یعنی کہ اس قانون کے ذریعے یعنی کہ طلاق کی جو ہے یعنی کہ
क्वांटिटी जिसे कह सकते हैं उसमें भी काफ़ी कमी आई। दूसरी शादी जो पहली बीवी के इजाज़त के बगैर पहले करवाई जाती थी, ठीक है, पता ही नहीं होता था घर वालों को, ना बीवी को, पहली बीवी को, तो पता नहीं खावा ने कितनी शादी दूसरी या तीसरी करवाई थी। तो उसके बारे में भी आप यानी कि एक कानून बन गया कि पहली बीवी की इजाज़त होगी तो फिर दूसरी शादी की इजाज़त मिलेगी, उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी जो है वो एक शख्स नहीं करा सकता। इस तरह कवानीन का नफाज, पॉइंट नंबर 10 है, इस तरह कवानीन का नफाज भी किया गया। और जिस तरह इसमें मुस्लिम आइली कवानीन के नफाज से इन लोगों का दरीना मुतालबा जो है, जो तंजीमों का और खवातीन का था कि इन मुस्लिम आइली कवानीन का बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर यानी कि इनका इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए, अमल दरामद करवाया जाए। तो इनका जो दीनी दरीना यानी कि बहुत यानी कि इन्होंने शिद्दत से जो कोशिशें की थी वो मुतालबा जो है वो पूरा हो किया गया और सही मायनों में एक इस्लामी माशरे के लिए ज़रूरी कवानीन का नफाज जो है अमल में लाया गया। एक इस्लामिक सोसाइटी कायम करने के लिए, ख़ानदान पर अच्छे असरात यानी कि डालने के लिए इन इस्लामी यानी कि मुस्लिम इस्लाह जो कवानीन है इनका जो है अमल दरामद जो है वो बाकायदा तौर पर अयूब खान के दौर हुकूमत में करवाया गया। तो आज का हमारा टॉपिक था मुस्लिम आइली कवानीन, जिसके 10 पॉइंट थे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया, जनरल नुमा ने। दूसरा हमने पढ़ा मुस्लिम आइली कवानीन जो थे उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी उसके बारे में पढ़ा। फिर तीसरा जो है अंदराज निकाह को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। चौथा पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की मुमानत करार दी गई, यानी कि दूसरी शादी पर वो शख्स नहीं करवा सकता पहली बीवी की इजाज़त के बगैर। आप पॉइंट नंबर 5, शादी के लिए उम्र जो है वो मुकर्रर कर दी गई हद, लड़के की 18 साल, लड़की की 16 साल। तलाक की सूरत में मुद्दत इद्दत जो है वो 90 दिन मुकर्रर की गई। आप पॉइंट नंबर 7, 3 पोते को भी विरासत में हकदार तस्लीम कर लिया गया। पहली कानून साजी जो है उसके बारे में पढ़ा। अपने इंसानी हकूक़ की तंजीमों और ख़वातीन ने जो कोशिशें काविशें की थी तो उनकी काविशें जो हैं वो रंग ले हैं, यानी कि ये जो इनके कवानीन हैं इनका बाकायदा इम्प्लीमेंट किया गया। पॉइंट नंबर 10 पे हमने इन कवानीन के नफाज से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ तो उसके बारे में हम पढ़ा। तो ये जो टॉपिक था इसे आप अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग भी आ सकता है और इसको लिखे भी। शुक्रिया।